بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں آج 18 رمضان لیکن 20 اپریل 20 اپریل یہ انگلش کیلنڈر گریگورین کیلنڈر جو کہلاتا ہے اس کے حساب سے 20 یا 21 اپریل تاریخ ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی۔ تو آج بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم سب آج بھی میلاد منا رہے ہیں، روز ہی مناتے ہیں ان کے آنے کی خوشی۔ یہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 اپریل لکھی ہے، کچھ لوگوں نے 21 اپریل لکھی ہے، 21 اگست بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، ان کا وفادار رکھے۔ تو یہ آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی بہت مبارک۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اور واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے اسکرین کے دائیں جانب واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ یہ سہولت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کامنٹ سیکشن میں آپ اگر اپنا سوالات بھیجتے ہیں۔ ہوتا وہاں یوں ہے کہ اگر فیس بک کو آپ کے کامنٹ کے متن میں اگر کوئی الفاظ مشکوک نظر آتا ہے تو وہ اسے آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، اور آپ بار بار اس سوال کو بھیج رہے ہوتے ہیں اور وہ سوال ہم تک پہنچ ہی نہیں رہا ہوتا۔ دوران نشست بہت سے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہمارا سوال شامل کیوں نہ کیا گیا، اور ہم بالکل اس سوال سے لا علم ہوتے ہیں کیونکہ ہم تک وہ پہنچا ہی نہیں ہوتا۔ تو یا تو یہ کیا جا سکتا ہے، ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے کامنٹ کا کچھ متن الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آپ دوبارہ بھیج دیجئے، یا پھر بھی آپ کو محسوس ہو کہ نہیں شامل کیا جا رہا آپ کا سوال تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیجئے، یا پھر پیج ان باکس کی سہولت بھی موجود ہے، آپ اس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ کل سے لے کر اب تک جو سوالات واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے موصول ہوئے یا جو سوالات کل رہ گئے تھے ان سے آغاز کریں گے۔ آج کا پہلا سوال حیدرآباد سے اظہر شیخ صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر سے جھگڑا کر کے نکلے اپنی بیوی سے اور یہ کہتا ہوا گھر سے باہر چلا جائے کہ اب میں تمہیں طلاق دے دوں گا، باہر جا کر اس کے دوست اسے سمجھائیں تو ان کے کہنے پر وہ اپنا ارادہ بدل دے، تو کیا اب طلاق ہو جائے گی جبکہ پہلے وہ الفاظ کہہ چکا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑے پیار کا رشتہ ہے، جنت میں قائم ہونے والا رشتہ ہے۔ اسے اتنا تلخ، کڑوا، بٹر نہیں بنانا چاہیے۔ نوک جھوک تھوڑی بہت ہو جاتی ہے لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ طلاق کا لفظ اگر کہہ دیا اور اس میں یہ پایا گیا کہ دی ہے، دے رہا ہوں تو اور بات ہے، دے دوں گا تو دی نہیں ہے۔
کہا ہے دے دوں گا، تو اس نے ابھی دی نہیں ہے۔ ان الفاظ سے میرے مطابق طلاق نہیں ہوتی۔ اگلا سوال حیدرآباد سے سید اشرف علی صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں، انہوں نے 2 حضرات کے نام لکھے لیکن وہ تو شامل نہیں کیے جائیں گے، مطلب مینشن نہیں کیے جائیں گے، لیکن اس میں جو سوال انہوں نے پوچھا کہ ان 2 حضرات کا ان کے شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس کے بعد، مرکزی جلوس کے بعد دونوں کے الگ الگ جلسے ہوتے ہیں۔ پہلے اکٹھے ہی ہوتے تھے لیکن بعد میں اب الگ الگ ہوتے ہیں، تو علماء اہل سنت میں اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ سب مل کر اکٹھے خدمت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، اگر 100 جگہ جلسے ہوں تو بری بات نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کے مقابلے پہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم سب کو مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کرنی چاہیے۔ شخصیت کا ٹکراؤ، پرسنالٹی کلیش، میرا نام آئے نمایاں، میری تصویر آئے نمایاں، یہ ہوتا ہے تو دوسروں کو آپ پھر کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کیا سیکھا؟ تو اگر کلیش ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ 100 جلسے ہوں، ہر گلی میں ہو، ہر علاقے میں ہو، اور جو جلوس ہوتا ہے مرکزی وہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہاں، الگ الگ علاقے ہیں، دور ہیں، تو وہاں سے آ کے کہیں جمع ہو جائیں، وہاں سب کے سب مل کر کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن مقابلے پر نہ ہو۔ محبت عقیدت سے اپنا اپنا ہدیہ پیش کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، اور اگر کوئی شخصیت کے حوالے سے کر رہا ہے تو پھر وہ اپنی نمائندگی چاہتا ہے، وہ پیش کیا کر رہا ہے، تاثر کیا دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ بھلے سے آپ اگر شہر بہت بڑا ہے تو 10 مقامات سے جلوس آئیں، ایک جگہ جمع ہوں، مل کر آپ اتحاد کا، یگانگت کا ثبوت دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ کہ اگر 2 بھی ہو رہے ہیں تو مقابلے پر نہ ہوں، دونوں کے وقت میں کوئی تھوڑا سا فرق ہو جائے تاکہ یہ نہ لگے کہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہو رہا ہے۔ اگلا سوال مراد آباد انڈیا سے عبداللہ رضوی صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص یعنی کہ اس کے ورثاء میں سے اگر اس کے نمازوں اور وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے تو کیا اب تو اس کا نامہ اعمال بند ہو چکا، تو کیا اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوگا یا پھر انہی کے ورثاء کے نامہ اعمال میں شامل ہوگا؟ دیکھیں، فدیہ جو روزے کسی نے نہیں رکھے، نہیں رکھ سکا کسی عذر کی وجہ سے، اس کا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کی وفات کے بعد کے روزوں کا فدیہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک شخص کی وفات ہو گئی، اس کے روزے پورے تھے، تو اب اس کا جو وفات کے بعد جو سال آیا اس کے روزوں کا فدیہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے ایصال ثواب کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں وہ ضرور ہوگا، اس کا ثواب بھیجنے والے کو بھی ہوگا، جس کے لیے ثواب بھیجے گا، شرط عقیدہ صحیح ہونا ہے تو ان کو ملے گا۔ لیکن فدیہ ہوتا ہے جو کام وفات پانے والے سے رہ گیا، نمازیں رہ گئیں، روزے رہ گئے، یا کوئی اور ضروری عمل تھا اس پہ لازم تھا رہ گیا، تو اس کی طرف سے وہ ہوگا۔ لیکن اس کی وفات کے بعد رمضان آیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے، اس پر اس رمضان کا فدیہ نہیں ہوگا۔ اور یہ پوچھتے ہیں کہ حج بدل اگر کر لیا تو اس کا وہ فرض ادا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے، لہٰذا اگر اس پر حج تھا، نہیں کیا تو اس کی طرف سے کیا جائے گا۔ عبید وقاص صاحب کا سوال کہ وہ پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی نے ایک ایسی خطا کی تھی کہ جس کے بعد ہم نے اسے معاف تو کر دیا ہے، لیکن میرا اب اس کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا اور نہ ہی میں ملنا چاہتا ہوں، تو کیا شرعی طور پر میں درست کر رہا ہوں؟ اگر کوئی شرعی جرم کیا تھا
جس سے ایمان کا مسئلہ آیا تھا تو آپ نے اس کی تجدید کرانی تھی، توبہ کرانی تھی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں معاف کرتے؟ اور اگر ویسے کوئی گناہ کیا ہے تو ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، تو بلا عذر شرعی ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لی ہے اس نے تو آپ اس کو ضرور معاف کریں، اس سے تعلق رکھیں، ورنہ آپ صلہ رحمی کے حوالے سے گناہ گار ہو جائیں گے۔ ہاں، کوئی ایمانی بات آئی ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے، اور تجدید ایمان جو یعنی ایمان کو تازہ کرنا اس میں ضروری تھا وہ نہیں کیا ہے، تو وہ کروایا جائے اس سے، اس صورت میں تو ہے عقیدے کا مسئلہ ہو۔ باقی کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، ہم بھی معاف کریں تاکہ ہمیں بھی معاف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے امید یہی رکھنی ہے، اور ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی تو گناہ گار ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور پھر صلہ رحمی تو لازمی ہے، تو اس کو کرنا چاہیے۔ محمد اشرف خان صاحب کا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ اگر جماعت میں اگر امام صاحب تکبیر اولیٰ کہیں تو اس کے بعد کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پہلے امام صاحب سے پہلے ہی تکبیر کہہ لیتے ہیں اور کانوں تک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، رفع یدین کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کافی تاخیر سے کرتے ہیں، تو اب دونوں کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ امام اللہ اکبر، اکبر کی رے اس ادا ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے ساتھ نہیں کہنا۔ جب وہ کہہ لے تب آپ نے کہنا ہے، امام سے پہلے رکن ادا نہیں کرنا، وہ کیا ہے تو آپ کا ادا نہیں ہوا۔ واہ کینڈ سے سید شہباز بخاری صاحب کا سوال کہ کیا آن لائن نکاح ہو جاتا ہے؟ جی، آن لائن نکاح کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں پارٹیاں آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، تو میں تو نہیں مانتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص موجود نہیں، مثلاً ہم مسجد میں نکاح کرتے ہیں تو لڑکی موجود نہیں ہوتی، اس کی طرف سے وکیل آتا ہے، لڑکا موجود نہیں ہے وہ بھی کسی کو وکیل بنا دے۔ آن لائن دیکھتے رہیں، مگر ایجاب و قبول جو ہے وہ اگر مفتیان کرام اس پر اجتہاد کریں اور بتائیں تو صورتحال سامنے آئے گی، لیکن آپ کے سامنے صورت موجود ہے، لڑکے کی طرف سے بھی وکیل آ جائے، آپ آن لائن دیکھتے رہیں، لیکن ایجاب و قبول موجود لوگوں کو اور گواہوں کے سامنے ہو۔ شہریار حسن صاحب کا سوال کہ 4 رکعت تراویح اگر جوڑ کر پڑھ رہے ہوں تو وہ کس طرح ادا کی جائے گی؟ کیا سنت موقدہ کی طرح ہی ادا کی جائے گی؟ نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے تیسری رکعت میں پھر وہ آپ نے ثنا پڑھنی ہوگی، وہ اس طرح ادا کی جائے گی جس طرح آپ کرتے ہیں۔ بہرحال جماعت کے ساتھ تو 4 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے، 2 پڑھنی چاہیے۔ انفرادی اگر پڑھ رہا ہے تو وہ 4 پڑھ رہا ہے، تو تیسری میں بھی اگر وہ ثنا پڑھے تو بہتر ہے۔ مرزا علی نظامی صاحب کا سوال کہ مقدس اوراق کی ہونے والی بے ادبی کے بارے میں بتائیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ دیکھیں جی، گناہ تو بہت بڑا ہے، ہمیں تعظیم سکھائی گئی ہے، ادب سکھایا گیا ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت لاپرواہ ہو گئے ہیں، بہت ہی بے حس ہوتے جا رہے ہیں، تو مسجد کی تعظیم نہیں کرتے، ہم وہاں پر ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجاتے ہیں، تصویروں والی شرٹیں پہن کے چلے جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر غیر ضروری دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں بہت بڑی وعیدیں، وعید اس کو کہتے ہیں جس میں ڈر سنایا گیا ہو، تو وعیدیں موجود ہیں۔ جو لوگ نہیں کرتے ہیں بہت گناہ گار، بار بار تلقین کرنی چاہیے، اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ تو مقدس اوراق بھی جو ہیں ان کی بھی کسی طرح پامالی، بے حرمتی، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اور کوشش کریں کہ ہم لوگ بے ادبی سے بچیں، کیونکہ بہت سارا ہمارا یہ جو کہتے ہیں نا بندش ہو گئی، تو یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ بے ادبی کرنے کا وبال بہت شدید ہوتا ہے۔ اگلا سوال محمد اشرف خان صاحب، آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا کہ اگر رقم معلوم نہ ہو
اور کافی عرصے کی زکوٰۃ باقی ہو، تو اس کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ نشستوں میں 1-2 نشستوں میں علامہ صاحب نے بتایا تھا، آپ پچھلی گزشتہ جو 3 نشستیں ہیں ان میں تلاش کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ورنہ علامہ صاحب نے زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے مسائل اور فضائل کے حوالے سے ابھی اس گزرے ہوئے جمعے میں اس پر بیان کیا تھا، ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال غلام مصطفیٰ صاحب کا، اقامت سے پہلے کسی مسجد میں کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا سنت ہے، اور کسی میں کہا جاتا ہے کہ مستحب ہے، برائے کرم ارشاد فرما دیجئے کہ یہ سنت ہے یا مستحب؟ جی، اس بارے میں فقہ حنفی میں بڑے واضح احکام ہیں۔ کسی ایسی جگہ، کھلی جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے جہاں پر عام طور پر نماز نہیں ہوتی، اور وہاں ہجوم کو صفیں بنانے میں ٹائم لگتا ہے، وہاں کا مسئلہ اور ہوگا، ورنہ معمول یہی کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونا شروع کرے اور حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جائے، قد قامت الصلاۃ، اس کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی معمول ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تو ہمیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الصلاۃ کے بعد ہی تشریف لاتے تھے، جیسا کہ روایات میں موجود ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں اسی طرح کرنا ہے۔ سید فاروق ترابی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی ایسا حافظ ہو جو کہ سارا سال داڑھی منڈواتا ہو لیکن رمضان سے کچھ وقت پہلے وہ داڑھی بڑھا لیتا ہو، تو اس کے پیچھے اب نماز یا پھر تراویح اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ یہ نیت کر لے کہ آئندہ نہیں منڈاؤں گا اور پچھلے پہ توبہ کر لے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اگلا سوال، انہوں نے اپنا نام نہیں بھیجا، عدنان احمد صاحب، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا نکسیر کے پھوٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا اس صورت میں جب کہ ناک سے نکلنے والا خون حلق میں نہ آ جائے۔ اگر حلق میں محسوس ہو رہا ہے اور نیچے اتر رہا ہے یا اترا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، پھر اس کی قضا ہوگی۔ لیکن یہ کہ صرف ناک سے بہا ہے اور حلق تک نہیں گیا یا دماغ تک اس کا وہ نہیں گیا ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کا جو پہلا سوال محمد عدنان صاحب، آپ زکوٰۃ کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے بتایا، ایک سوال پہلے کیا ہے پوچھ لیں، دوبارہ ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ کا شرعی حکم۔ جی میں نے آپ کو بتایا، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے پورا جمعہ، رمضان کا دوسرا جمعہ، میں زکوٰۃ کے موضوع پر ہی خطاب کرتا ہوں۔ زکوٰۃ 3 چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، مال تجارت۔ آپ نے جو سامان بیچنے کے لیے لیا ہے یا آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ بھلے سے فلیٹوں کا کاروبار کرتے ہوں، گاڑیوں کا کرتے ہوں، ہیرے جواہرات کا کرتے ہوں، جو سامان آپ بیچنے کے لیے، جو مال تجارت، اس پر سونا اور چاندی، چونکہ رقم سونا اور چاندی کا بدل ہے تو نقدی جو ہو گئی، تو یہ آپ کے پاس اتنی ہو کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جائے تو آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں اور آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس فیکٹری ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں، فیکٹری کی مشینری پہ زکوٰۃ نہیں، اس کی آمدنی پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس کوئی 1-2 مکان ہیں، ان کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، جس کی آمدنی ہے وہاں پر زکوٰۃ، اور اگر آپ مکان بیچتے خریدتے ہیں تو پھر وہ آپ کا سامان تجارت ہوگا۔ پلاٹ لیے ہوئے ہیں آپ نے، وہ آپ کا سامان تجارت، اپنے لیے لیے ہیں تو نہیں، اگر بیچنے کے لیے لیے ہیں تو وہ آپ کا سامان تجارت ہوگا۔ تو آپ حاجات اصلیہ کے سوا 52.5 تولے چاندی کی مالیت رکھتے ہیں، آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم۔ آپ کی بیوی ہے، اس کے پاس اپنا سونا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں نہیں تم مالک کو تم زکوٰۃ دو، تو وہ زکوٰۃ دے گی۔ جو بالغ ہے، آزاد ہے اور صاحب عقل ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ 52.5 تولے چاندی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو اس کے لیے یہ بتا دوں کہ آج کے حساب سے 612.36 گرام 612.36 گرام سلور اور گولڈ
87.48 گرام سونا، یہ نئے آپ کے اس میں وزن کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، نقدی ہے، سامان تجارت، یہ سب مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ سال گزرنے کے بعد آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ مختصر آپ کو، باقی پورا جمعہ اس پہ تقریر کی ہے، اس کے علاوہ جواب دیے ہیں۔ کوئی اور ضروری بات ہو تو پوچھ لیجئے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ مسجد بیت سے کیا مراد ہے؟ مسجد البیت گھر میں وہ جگہ جو آپ نماز کے لیے مختص خاص کر لیتے ہیں، اس کو مسجد البیت کہتے ہیں۔ وہ دوسری مسجد کے حکم میں نہیں ہے، وہ صرف آپ نے مسجد البیت کے گھر کے لیے آپ نے اس کو مختص کر لیا ہے۔ نماز پڑھنے کی جگہ کوئی کمرہ ہوتا ہے، کوئی جگہ ہوتی ہے، تو اس کو مسجد البیت کہتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ شجر کاری کیا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دست اقدس سے شجر کاری فرمائی؟ بہت، حضرت سلمان کے لیے پورے وہ درخت لگائے تھے، وہ جلدی بنے، انہوں نے اس کو ادا کر کے رہائی حاصل کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بلا شبہ درخت لگائے۔ سلطان محمد صاحب کا سوال کہ اگر نیت تھی روزے کی لیکن سحری میں اٹھ نہ سکا اور پھر سو گیا اور پھر بعد میں دیر سے آنکھ کھلی سورج کے طلوع ہونے کے بعد، تو اب کیا نیت کرے گا تو روزہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو روزے کے خلاف ہے، اور دعوائے کبریٰ یعنی زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر نیت کر لے، لیکن اس دوران کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کے خلاف ہو، تو روزہ ہو جائے گا۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ شرعی فقیر کسے کہتے ہیں اور ہم ان کی شناخت کس طرح کریں گے؟ ہر وہ شخص جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی وہ اہلیت نہیں رکھتا ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اور عقیدے میں صحیح ہے، اور یہ کہ لوگوں سے مانگتا پھرتا نہیں ہے، اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں۔ محمد نوید قادری صاحب، آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے ہی مسائل پوچھے، ابھی کچھ 2 سے 2.5 منٹ پہلے علامہ صاحب نے مفصل کلام فرمایا اس پر، آپ امید ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ جمعے میں مفصل کلام فرمایا تھا، پورا بیان ہی زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل کے اوپر ہوا تھا 15 اپریل کے نام، 15 اپریل کی جو نشست ہوئی تھی جمعے کی خطبہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو موجود ہے۔ اگلا سوال سہیل احمد صاحب کا، کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہر وہ کرنسی جو آپ کی گورنمنٹ لیگلائز کر دے، قانونی کر دے، وہ جائز ہے۔ جو آپ کی حکومت لیگلائز نہ کرے وہ جائز نہیں ہے۔ مختصر اتنا جواب۔ اگلا سوال سید فیاض صاحب کا، آپ نے لاسٹ ٹائم انہوں نے کچھ سوال پوچھا تھا، شکیلہ فیاض صاحبہ نے پوچھتی ہیں کہ ناراضی کا اظہار آپ نے کیا تھا عمران خان کی سپورٹ کرنے یا نہ کرنے سے، تو اس کے حوالے سے فرما دیجئے، انہوں نے کوئی سوال کیا تھا پہلے۔ کیا کیا تھا بھائی؟ سوال یہ ہے کہ جی کوئی بھی شخص کسی پارٹی کا سربراہ یا نمائندہ یا حکومت کا کوئی فرد میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت یا دین کی باتوں کا تمسخر کرے، نامناسب لفظ کہے، غلط قانون بنائے، ختم نبوت کے خلاف یا قادیانیوں کی رعایت کرے، انہیں عہدہ و منصب دے، باتوں کو تضاد ہو، جھوٹ بولتا ہو، تو میں اس کی تائید کیوں کروں گا؟ میرا کسی سیاسی پارٹی سے، یہ نہیں سمجھیں کہ عمران خان سے میں ناراض ہوں اور باقی سے راضی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے شریعت کے مطابق، مجھے اس سے کیا غرض، میں نے جو بات کی تھی وہ دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے حوالے سے کی تھی۔ اس شخص نے نبی پاک کے لیے بڑے غلط لفظ کہے ہوئے ہیں، اس کا پورا جو 3 ساڑھے 3 سالہ کردار ہے، اس کی میں نے کچھ ڈیٹیل
ایک جو کلپ میرا چل رہا ہے اس میں بتائی تھی. اس کے علاوہ اور کتنی ہے، میں تو ابھی لسٹ بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شخص کو باقاعدہ کس طرح ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور یہ کس طرح دین کی جڑیں خراب کر رہا ہے. نام لے رہا ہے ریاست مدینہ کا، لیکن جو کچھ کیا اس نے وہ بہت ہی زیادہ برا کیا. اگلا سوال ام ابو بکر صاحبہ کا واہ کینٹ سے. وہ پوچھتی ہیں کہ اہل سنت حضرات جب اپنے گھر میں اگر میلاد شریف کا اہتمام کروائیں اور پڑوس میں کوئی ایسا شخص ہو جو کہ بدعقیدہ ہو، تو اس کی عزت دینے کی وجہ سے اسے، یا اس سے پرانے تعلق کی وجہ سے اسے اس میلاد میں دعوت دینا اور اس کو آ کر نعت شریف پڑھنے کی بھی دعوت دینا، کیا یہ جائز ہے؟ وہ اگر گستاخی بے ادبی نہیں کرتا، اس کا عقیدہ ایسا نہیں کہ جس میں ایمان اور کفر کا فرق پایا جائے، تب تو وہ آئے تاکہ سنے، ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن اگر اس کے عقیدے میں ایمان اور کفر کا فرق پایا جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کو دعوت نہیں دی جائے گی. ہاں، اسے تبلیغ ضرور کی جائے گی. اگلا سوال مسز اظہر صاحبہ کا دبئی سے. وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ اگر رمضان مبارک کے درمیان یا روزوں کے درمیان، نماز کے درمیان اگر وہ مخصوص ایام آ جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا نماز یا روزے کسی کی بھی قضا نہیں کرنی بعد میں. جی، روزے کی قضا کرنی ہے، نماز کی نہیں کرنی. روزوں کا حکم ہے، نماز معاف ہے. ان دنوں میں جتنی آپ کے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن گزرے ان کی نمازیں معاف ہیں. روزے جو ہوں گے ان کی آپ کو بعد میں قضا کرنی ہے، یہ حکم موجود ہے. بنارس انڈیا سے رضوان عارف صاحب کا سوال کہ زکوٰۃ میں سونے کی کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟ خریدنے کے موجودہ خرید قیمت نہیں کہ آپ نے 170 روپے تولے سونا لیا ہے اور آج 1.25 لاکھ ہے. نہیں، موجودہ قیمت کا. جب آپ بیچیں گے کس قیمت میں بیچیں گے؟ پرانی قیمت میں. تو موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا. محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا اور اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی جائے. اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ سے پیار کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں عقیدے صحیح رکھیں، اس کی ناراضی سے بچیں، جو اس نے کہا ہے وہ مانیں، پابندی کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں. یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کی ناراضی کا سبب بنے. تو جس سے پیار ہوتا ہے آپ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین. اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق زیادہ ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، راضی رکھا جائے. طارق مغل صاحب کا سوال کہ جمعے کے دن خطبے کے درمیان جب امام صاحب کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں تو اس وقت کوئی دعا کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، مگر نہ ہونٹ ہلیں گے نہ ہاتھ اٹھائیں گے. دل ہی دل میں اس وقت دعا کرنی چاہیے. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کوئی بھی اچھی دعا کریں، نہ ہونٹ ہلائیں نہ ہاتھ اٹھائیں، دل ہی دل میں کریں. ہاں، امام صاحب وہ کر سکتے ہیں، خطبہ پڑھنے والا اس کے لیے ہے، لیکن آپ لوگ بغیر ہونٹ ہلائے ہاتھ اٹھائے دل ہی دل میں دعا کریں، بہت اچھا ہے. محمد نوید قادری صاحب کا سوال کہ کیا مرد مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ رمضان میں سنت اعتکاف کر سکتا ہے؟ جہاں نماز نہیں ہوتی 5 وقتہ اور وہ جگہ ایسی ہے جو مطلب مسجد تو ہے لیکن وہاں جمعہ نہیں ہوتا، 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، وہاں اعتکاف ہوگا. جمعہ نہیں ہوتا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے صرف اتنی دیر کہیں جائے گا کہ جمعہ کا خطبہ فرض پڑھے اور واپس آ کے باقی رکعتیں وہیں پڑھے. لیکن مسجد نہیں ہے، وہاں 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی ہے تو وہاں اعتکاف نہیں کرے گا. علی احمد چیمہ صاحب کا سوال کہ یہ جو محافل کے کاغذی اشتہارات لگتے ہیں جس میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی لگا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں ان کا لگانا، جہاں ان اشتہارات کا لگانا مناسب نہیں ہوتا، تو اب اس پر کیا حکم ہوگا؟ کیا انتظامیہ ذمہ دار ہوگی یا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دیکھتے ہی وہ وہاں سے ہٹا دے؟
اگر واقعی کوئی ایسی جگہ ہے نامناسب وہاں لگا ہوا ہے تو احتیاط، لیکن پردے کا حکم مثلا کسی باہر کی دیوار پر، اندر کچھ اور ہے، باہر کی دیوار ہے تو پردہ آ گیا، سمجھنا ہوگا کون سی جگہ ہے. اگر واقعی کسی غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے تو غلط ہے. اور یہ اشتہار لگانے کا تو جو آج کل رواج ہے، جہاں چاہتے ہیں لگاتے ہیں، اس کے اوپر چھاپ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اس معاملے میں ہمارا عمل کہیں باہر ہو نا تو ہم چیختے ہیں اور خود وہی کرتے ہیں، تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ام عون رضا صاحبہ کا سوال کہ عصر کی نماز سے قبل کیا تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرض نہیں پڑھے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا وقت ہو، ایسا نہ ہو کہ وقت زیادہ گزر جائے. تو آپ اگر مسجد میں داخل ہوئے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ابھی فرض نہیں پڑھے ہیں اور وقت کشادہ ہے تو پڑھ سکتے ہیں. ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہم کس طرح کس کو دیکھیں، کس طرح کس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں، ہمارے اعمال حوالے سے ہوتا ہے. لازمی بات ہے آئینہ جو ہے اس میں اعمال ہی نظر آتے ہیں نا، اندر کا حال تو نظر نہیں آتا. تو ایک مومن، میں سمجھتا ہوں جی میں سچا ہوں تو میں دوسرے کو بھی سچا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جی میں صحیح کر رہا ہوں تو میں اس کے لیے بھی یہی گمان رکھوں. یہ مراد ہوتی ہے تاکہ معاشرہ ہموار رہے. ہم ایک دوسرے کے عیب جو ہوتے ہیں، یعنی عیب ڈھونڈتے ہیں اور اپنے عیبوں سے ہم لوگ صرف نظر کر لیتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے. بدگمانی کر لیتے ہیں بغیر تحقیق کے، وہ بھی غلط ہے. جب تک اچھی طرح کنفرم نہ ہو جائے تو بدگمانی کی کیا گنجائش ہے. تو یہ باتیں ہیں. سلطان محمد صاحب کا سوال کہ کچھ حضرات اذان کے شروع میں درود شریف پڑھنے کا منع کرتے ہیں اور کچھ اس کے حق میں ہوتے ہیں. یہ سوال ویسے کافی مرتبہ شامل کیا جا چکا ہے، اس کی تعداد بھی بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک مرتبہ پھر شامل کرتے ہیں. اس کا جواب میں نے پوری کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے اذان اور درود شریف، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. میرے نام کا جو پیج ہے کوکب نورانی ukadvi.com، اس پر موجود ہے. اور مخالفوں کے ہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر نیک کلام سے پہلے درود شریف پڑھنا، اور درود شریف کے لیے مسلم شریف میں حدیث ہے اذان کے کلمات دہرائے جائیں اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے. تو درود شریف پڑھنا چاہیے، مبارک ہے. جو منع کرتے ہیں وہ شاید واقف نہیں ہیں، بے علم ہے، اور جو جان بوجھ کے کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. محمد شفیع صاحب کا سوال کہ منہ مبارک شریف کی تعظیم کے حوالے سے کیا شرعی احکام ہیں؟ اگر کوئی ہمیں تحفتاً دے منہ مبارک شریف تو کیا قبول کر لینا چاہیے یا پھر بہت سخت احتیاط کرنا ہوگی؟ جی آپ خود ہی لفظ کہہ رہے ہیں. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک، فارسی میں منہ کہتے ہیں، عربی میں شعر، سیکریڈ ہیئر، خود تقسیم فرمائے. تو لوگوں کے پاس ہیں، تبرک ہیں، حدیثوں میں اس کا بیان موجود ہے. بہت پیارا تبرک ہے. امام ابن سیرین تو فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اگر کسی کے پاس ہو. تو لازمی بات ہے اس کی سند ہونی چاہیے، کس کو کس سے ملا، کس کو کس سے ملا، تاکہ، اور نہیں تو پھر نسبت کی وجہ سے کہ منسوب ہے تو ہم احترام کریں گے. کوئی بے ادبی اس کی نہ ہو. اگر آپ ادب کر سکتے ہیں تو لیں، ورنہ نہ لیں، کیونکہ آپ لے رہے ہیں تو آپ ذمہ دار بنیں گے. آپ کو بہت زیادہ ادب کرنا ہوگا اور ماحول بھی بنانا ہوگا. حمزہ سلیم صاحب کا سوال کہ ماں کی جائیداد میں بیٹی اور بیٹے ان دونوں کا کتنا کتنا حصہ ہے؟ وہ کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بیٹے ہیں، صرف ماں ہے اور کون کون ہے، یہ ساری باتیں ہوں گی. تو وراثت کا سوال اس طرح نہیں کیا جاتا ہے فوراً کہ جی کھٹ سے ہو. اس کی پوری تفصیل لکھی جاتی ہے اور صحیح تفصیل بتائی جائے گی، اس کے حساب سے حصے ہوں گے. ویسے یہ ہے کہ لڑکی کا ایک ہوتا ہے، لڑکے کے دو ہوتے ہیں، یہ حصے سب کو معلوم ہے. اب اور کتنے ہیں، کون نہیں ہے، تو اس کے حساب سے جواب دیا جائے گا. سمیر خان صاحب کا سوال کہ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے. جی ایک تو یہ ہے سنت مؤکدہ، یہ جو رمضان کے آخری 10 دنوں کا کیا جاتا ہے، 20 تاریخ کی شام سے لے کر
عید کا چاند نکلنے تک، یہ سنت موقدہ علل کفایہ ہے کہ اگر محلے میں کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے جو آپ اپنے اوپر واجب کر لیں، مان لیا آپ نے تو وہ ہوگا۔ تیسرا ہوتا ہے نفلی، کہ جب بھی آپ مسجد جائیں تو آپ کہیں نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، کہ میں اللہ کے لیے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ مسجد میں کھانا پینا لیٹنا بیٹھنا الگ سے صرف خالی تو وہ معتکف کے علاوہ کسی کو جائز نہیں، تو آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کے لیے کھانا پینا مسجد میں جائز ہو جائے گا۔ شاہ میر شاہ صاحب، آپ نے یا رسول اللہ کہنے کے حوالے سے شرعی حکم پوچھا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے اس پر بیان فرمایا اور غالباً ویڈیو بھی موجود ہے پیج پر ویڈیو بھی موجود ورنہ ہے، آپ اس میرے پر والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ حق وہ پڑھ لیجئے گا۔ اور اسی طرح حسن علی صاحب، آپ نے فرض نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنے کی صورت میں وطر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت کے حوالے سے پوچھا۔ کل کی نشست میں علامہ صاحب نے، آج 95 ہے، کل 94 سیشن نمبر 94 میں علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال اشر چودھری صاحب کا، اپنا وراثت کا حصہ کیا قبضے میں لینے سے پہلے معاف کرنا جائز ہے؟ کس صورت میں؟ کہ یعنی ابھی مکان ہے بیچا نہیں ہے، ورنہ ہوتا یہ کہ لے کے دینا چاہیے۔ اب کس صورت میں ہے؟ تو اس صورت میں اگر وہ قانونی طور پر وہ تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو ایسا کر سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ لے اور لے کر دے دے تو وہ زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ بیوی شوہر کا اور شوہر بیوی کا بعد از انتقال چہرہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ دونوں نامحرم ہو جاتے ہیں؟ یہ فتویٰ آپ لوگوں کا ہے، شریعت کا نہیں ہے۔ شریعت میں شوہر بیوی کی وفات کے بعد اس کے برہنہ جسم کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یعنی ننگے بدن کو چھو نہیں سکتا، دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مزمل صاحب کا سوال کہ اگر قرآن پاک شہید ہو جائے تو اس کو محفوظ کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ پہلے نہروں میں بہایا جاتا تھا لیکن آج کل اب نہروں میں بھی فضلہ شامل ہو جاتا ہے، جی، تو اس کے لیے مقدس اوراق والوں کے پاس جمع کرا دیں، وہ سمندر میں جا کے کر دیتے ہیں، اور اگر وہ درست ہو سکتا ہے، اتنا نہیں ہے کہ جی اس کا حصہ پڑا جا سکتا ہے، تو اس کو قابل استعمال رکھیں۔ مزمل مغل صاحب، آپ نے کسی بد مذہب کے ہاں سے آیا ہوا تحفہ یا نیاز کے حوالے سے پوچھا۔ اس کے حوالے سے بھی علامہ صاحب نے بارہا کلام فرمایا ہے، ویڈیوز موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ دوران نماز عورت کے اگر کچھ بال کھلے رہ جائیں تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بہت معمولی سے ایک دو بال ہیں، ان کا حکم اور ہے، اگر زیادہ حصہ ہے تو پھر اس کو دوبارہ دہرانی ہوگی۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ نماز جنت کے شوق میں پڑھنی چاہیے یا پھر جہنم کے ڈر سے؟ اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، اللہ راضی ہوگا جنت دے گا، اللہ راضی ہوگا جہنم سے بچائے گا، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آپ خود کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت 4 رکعت اللہ کے لیے، فرض سنت تو اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے عبادت خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ عبد الکریم عبید صاحب کے سوالات، ان کے 2 سوال۔ ان کا پہلا یہ کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا اور دوسرا یہ کہ نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا، دونوں کے شرعی احکام بتا دیجیے۔ دیکھیں، برتھ ڈے سے مراد آپ کا یوم میلاد، آپ کا یوم پیدائش، آپ اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ یا غلط لوگوں کے طریقے اختیار نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھتے تھے، فیہ ولد تو حدیث موجود ہے، پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے کہ وہ یوم ولادت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یوم ولادت منانا، وسلام علیہ یوم ولد، قرآن میں موجود ہے، سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا، تو لیکن غلط رسمیں اور غلط طریقے نہ کریں۔
آپ اس سے بچیں. اور باقی رہا نیو ایئر، تو کون سا، اگر آپ عیسوی منا رہے ہیں یا ہجری، تو اس میں کیا طریقہ ہے منانے کا؟ فائرنگ اس کا طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ آتش بازی نہیں ہے، اس کا طریقہ ہلا گلا نہیں ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں خیر و برکت کی، یا چاند دیکھیں تو دعا کی جاتی ہے، وہ طریقہ ہے. یہ غلط طریقے نہیں ہیں. ہاں منا سکتے ہیں لیکن صحیح طریقوں سے. شاہ نواز صاحب کا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ جب نماز کا حکم نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کس طرح عبادت کیا کرتے تھے؟ جی نماز شروع سے حضرت آدم علیہ السلام پڑھتے آ رہے ہیں، انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا تھا. تو نماز شروع سے ہے، بس یہ کہ کم نمازیں تھیں. ہمیں 5 نمازیں ملی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 نمازیں تھیں تو صبح و شام کی، لیکن یہ کہ ہمیں 5 نمازیں ملی ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت، ہم پر خاص انعام ہے. تو انبیاء کرام کے نمازیں بھی تھیں، دعائیں بھی تھیں، تذکرے ملتے ہیں. محمد عمر صاحب کا سوال کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے اور نعت کے اکثر اشعار میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ پورا قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ قرآن پاک میں بہت سی عذاب کی آیتیں بھی ہیں، بہت سی آیتیں کافروں کی مذمت میں بھی ہیں، تو آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے. اصل میں بالکل ان لفظوں میں کہنا لوگ نہیں جانتے، لیکن اگر کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ پورا قرآن نعت نبی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو مانتے ہیں ان کے لیے ثواب کا بیان ہے، جو نبی کو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب کا بیان ہے. جو نبی نے حلال کر دیں، جو نبی نے حرام کر دیں، ان کا بھی بیان ہے. تو یہ اس طرح لے لیا جائے گا. لیکن جو نعت خوانی میں بہت کچھ کلام کہا جاتا ہے، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سے کلام ایسے کہ ڈر لگتا ہے کہ یہ نعت شریف کے نام پہ پڑھے جا رہے ہیں اور وہ کلام صحیح نہیں ہوتے. تاہم اس طرح کے قرآن کریم میں اگر عذاب کا بیان ہے تو جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، نہیں مانیں گے، ان کے لیے عذاب کا بیان، جو مانیں گے ان کے لیے ثواب کا بیان. بے شک. بشیر احمد صاحب کا سوال کہ اعتکاف میں موبائل کا استعمال کرنا اور باہر دوسرے لوگوں سے بات کرنا فون پر، اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کل یا پرسوں کہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے کون سا موقع تھا، روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے. اعتکاف کا مطلب میل جول سے رک جانا، لوگوں سے ملنا جلنا ترک کرنا. یہ ایسا ہے جیسے مسجد میں دھرنا دے دینا کہ یا اللہ اب میں بخشش لے کے ہی اٹھوں گا. تو اللہ سے لو لگائیں. اگر آپ نے وہاں جا کے بھی دنیا سے رابطہ رکھنا ہے تو پھر وہ اعتکاف تو نہ ہوا. کوشش کریں. غیر ضروری بات تو بالکل گنجائش نہیں، کوئی بہت ضروری بات ہو تو وہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں آپ فیس بک پہ لگے رہیں آپ اور یہ چیٹنگ کرتے رہیں تو پھر اعتکاف کیا ہوا؟ اگلا سوال آصف علی صدیقی صاحب کا، اگر بیوی حق مہر کا مطالبہ کرے تو اب یہ مطالبہ شرعی طور پر شوہر کے لیے کس درجے کا ہوگا، کیا درجہ رکھے گا؟ مہر جس کو آپ مہر کہتے ہیں، مہر جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. معجل عین کے ساتھ، پرامپٹ کہتے ہیں انگلش میں، اور دوسرا مؤجل حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو معجل ہے یہ فوری ادا کرنا، یعنی عورت کو چھونے سے پہلے دے دینا چاہیے. اگر وہ آپ کو چھونے نہ دے کہ پہلے میرا مہر دو تو اس کو حق ہے، وہ روک سکتی ہے آپ کو. جب تک آپ ادا نہ کریں وہ آپ کو چھونے سے روک سکتی ہے، یاد رہے. تو آپ نے اگر معجل لکھوایا ہے تو وہ جلد سے جلد ادا کریں. مؤجل جو ہے وہ آپ اپنی سہولت سے، اگر آپ کے پاس فوری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں، وہ اگر مانگ رہی ہے تو اسے آپ ادا کریں. کوشش کریں کہ جتنی جلد ہو سکے، ورنہ اس کی طرف سے کاروبار میں لگا دیں. برکت والی رقم ہوتی ہے، اس کو اس کا حصہ دیتے رہیں. اس کو بتا دیں کہ تمہاری طرف سے کاروبار میں لگا رہا ہوں، اتنا حصہ تمہارا بنے گا، وہ اس کو ادا کرتے رہیں. تو جو
اب کون سا مہر ہے اس پر وہ اگر واقعی وہ والا ہے جس کو چھونے سے پہلے دینا چاہیے اور وہ آپ کو کہے کہ میں چھونے نہیں دوں گی جب تک ادا نہیں کرو، تو اس کا حق ہے وہ۔ مظہر خان صاحب، آپ نے قرآن پاک میں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے حوالے سے اور اس کی تعریف کے حوالے سے پوچھا۔ کچھ نشستوں پہلے آپ ہی کے نام سے، جب آپ نے یہ سوال پہلی مرتبہ بھیجا تھا، آپ ہی کے نام سے شامل کر لیا گیا تھا۔ آپ وہ ویڈیو موجود ہے، آپ اس سیشن کی دیکھ سکتے ہیں۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ کیا بد دعا اثر کرتی ہے؟ ہمارے ہاں بد دعا کہنے کا رواج آ گیا۔ بد دعا کا مطلب بری دعا، حالانکہ اس میں ہوتا ہے دعائے ہلاکت، ہلاکت کی دعا، نقصان کی دعا۔ ہم اس کو اردو میں بد دعا کہتے ہیں، کرنی نہیں چاہیے۔ انلیس، انٹل انگلش میں کہتے ہیں نا، یہاں تک کہ اگر کوئی دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، اس کے لیے کی جائے گی کہ یا اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اس طرح جو دین کے دشمن ہوں گے، نبی کے دشمن ہوں گے، ان کے لیے۔ باقی عام رشتوں ناتوں میں مسلمان کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہم روز صبح و شام کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ تاہم دعا جتنی بھی ہے اچھی ہے یا ہلاکت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ ماؤں کو منع کیا گیا کہ بچوں کو کوسنے نہ دیا کریں، چولہے میں جاؤ دفع ہو جاؤ۔ بعض مرتبہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ مسلمان کے لیے ایسا نہ کرے جب تک کوئی ایسی بات متحقق یعنی ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعی اس کے لیے ایسی دعا کرنی ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، اسلام کے دشمنوں کے لیے، آپ کے ذاتی دشمن ہیں تو آپ ان سے کہ یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا، ان کے ارادے جو میرے خلاف ہیں ان کو ناکام بنا، اس طرح کی دعا کر لیں۔ عمران خان جنیدی صاحب کا سوال کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب اگر دعا میں یہ الفاظ کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کا پڑھنا اور اس پر مقتدیوں کا آمین کہنا، اس پر کیا شرعی حکم ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے، نبی کی دعا ہے، تو وہ چونکہ پوری روایت ہے تو یہ دعا کے طور پر قرآن کی آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے نبی کی، تو کہا جا سکتا ہے۔ محمد عاقب صاحب کا اس سے مراد وہ اس وقت اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہوتا ہے نا التجا کرنا، اس نیت سے۔ جی، محمد عاقب صاحب کا سوال کہ ایسا معذور شخص جس کو اپنی حاجات پر قابو نہ ہو، تو کیا اب وہ مسجد میں جا کر نمازیوں کے ساتھ اگر باجماعت نماز ادا کرنا چاہے تو کن احتیاط کا خیال رکھنا ہوگا انہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور اس کو کوئی اگر حاجت آتی ہے تو اس وقت وہ اس کو اتنا سنبھال لے کہ کپڑے آلودہ نہ ہوں، جگہ خراب نہ ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اتنا بھی قابو نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی جائے تاکہ دیکھے، فوراً ہٹا لے، اور بہت زیادہ حالت خراب ہے تو نہ جائے، شکیلہ فیاض، تاکہ لوگوں کو کراہت بھی ہوگی اور شہرت ہو جائے تو پھر اور زیادہ ہوگا مسئلہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے۔ جس طرح کسی کو بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہے، کسی کا ناک بہہ رہا ہے، تو دوسرے کراہت کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے اس کو احتیاط کرنی ہے، اس وقت وہ نہ جائے تو بہتر ہے۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ اسراف سے بچا جائے، تو اب اگر اپنے گھر والوں کے لیے کسی کو کھانا بنانا اچھا لگتا ہو تو اس میں خرچہ کبھی کبھار زیادہ بھی ہو جاتا ہے، تو کیا یہ بھی جائز خرچ کو میں نے نہیں کہا، ناجائز خرچ ہوتا ہے نا، ایک تو بالکل ہی گناہ پر خرچ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ کرنا اور اس کا یعنی اس کو ضائع کرنا، وہ نہ ہو۔ آپ اپنے کھانے کے لیے 10 ڈشیں بنائیں، آپ کو منع نہیں ہے، لیکن ضائع نہ کریں۔ اگلا سوال سمیر خان صاحب کا کہ جو بنا روزے کے مسجد میں افطاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزے دار کے ساتھ افطار کرنا ثواب ہے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، اگر کوئی آیا ہے کھانے کے لیے اور بھوکا ہے، کھلانے میں منع نہیں ہے، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے دوسروں کا حق نہ ماریں۔ باقی اللہ کی مخلوق کو کھلانا اچھی بات ہے، کھانا کھلانا، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا شرم کیا کریں۔
عبید وقاص صاحب کا سوال کہ انہوں نے خاص تعویذ کا نام لکھا نور نامہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ گلے میں پہننے کا فائدہ، تو آپ یہ تعویذات کے حوالے سے ہی بتا دیجئے۔ وہ پوچھتے ہیں تعویذ کا مطلب ہوتا ہے اس کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، پناہ لی جاتی ہے۔ بچے نہیں پڑھ سکتے، نبی پاک نے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تعویذ کیا، حدیث موجود ہے۔ تو تعویذ جائز ہو، صحیح ہو، اس کو پہننا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہے، پڑھنا چاہیے، مگر نہیں پڑھتے ہیں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ حفاظت کے لیے، شفا کے لیے تعویذ پہننا منع نہیں ہے، تعویذ لکھنا بھی منع نہیں ہے، مگر کاروبار بنا لینا، کلینک کھول لینا کہ جی اس تعویذ کے اتنے، اس کے اتنے، یہ غلط باتیں ہیں۔ یہ لوگ جو باقاعدہ کاروبار کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تعویذ فروشی نہیں درست ہے، تعویذ کی اجرت بھی لی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط کریں، تعویذ صحیح ہو۔ اب آ رہی ہے بیوی، آ رہی ہے کہ جی تعویذ دو، میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے، ایسا تعویذ مانگنا، کرنا، لکھنا سب ناجائز ہے، غلط ہے۔ ہاں یہ کہیں کہ محبت زیادہ ہو جائے وہ ٹھیک ہے بات، تو صحیح تعویذ ہو، لیکن یہ کہ آپ لوگ جو تعویذ واقعی تعویذ ہے وہ کریں اور اس کی قدر بھی کریں، اور تعویذ آپ کے بکھرے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کہیں نہ ادب ہوتا ہے اور کئی لوگ گرا بھی دیتے ہیں، تو احتیاط کریں۔ اگلا سوال ندا فاطمہ صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کیا گھر کے کام کرنا عورت کی ذمہ داری ہے؟ باہر کے کام کر لیں، جو کام نہیں ہے اس کے ذمہ وہ تو بڑے شوق سے کرتی ہے، جا کے نوکری کرتی ہے اور بہت کچھ کرتی ہے، تو اپنے گھر میں تھی ماں باپ کے ساتھ، وہاں بھی کرتی تھی۔ اب شوہر جو اس کے لیے کما کے لاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو وہ اگر گھر کے کام کرتی ہے تو اچھی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے کی، حضور کی شہزادیوں نے کی، تو یہ چیز مل ملا کے دونوں کے درمیان ہوتی ہے۔ پھر نہیں تو پھر فرمائشیں کیسے کر سکتی ہے اس سے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، تو کچھ تو خدمات پیش کرے گی نا، تو یہ کرنا۔ ہاں اب یہ کہ پورے سسرال کا سارا بوجھ اس پہ ڈال دیا جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مل بانٹ کے کرنا چاہیے۔ تو احتیاط کریں، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، آپ لوگ اس میں بھی اگر اسی طرح آ جائیں گے سودے بازی پر تو پھر کیا رہ جائے گا۔ عامر سلیم صاحب کا سوال قصور سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بندہ صرف سادات کے ہاتھ پر ہی بیعت کر سکتا ہے یا غیر سید کے ہاتھ پر بھی بیعت کی جا سکتی ہے اگر وہ نیک ہو؟ یہ کس نے شرط بتائی ہے؟ کس عالم نے بتائی ہے؟ قرآن نے بتائی ہے؟ حدیث نے بتائی ہے؟ کس نے بتائی ہے؟ شرط تو یہ بتائی ہے کہ وہ ولی ہو، اس کے عقیدے بھی صحیح ہوں، اس کے عمل بھی صحیح ہوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کیا سید تھے؟ نہیں۔ کتنے میں نام لوں؟ شروع سے چلوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے چلوں تو کتنے نام آ جائیں گے؟ تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ حضرت جو بندہ نواز گیسو دراز وہ سید ہیں، ان کے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی وہ سید نہیں ہیں، تو اب کیا کہیں گے آپ؟ حضرت مجدد الفسانی سید نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت سید نہیں ہیں، اور سیدوں نے ان کے خلافت بھی لی ہے، ان کے ہاتھ پہ جناب بیعت بھی کی ہے، تو یہ عجیب باتیں کرنے لگ گئے آپ۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ کمرے میں اگر تصویر لگی ہو تو اب وہاں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پہ، آئینہ لگا ہو، تصویر لگی ہو، آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اچھا نہیں ہے گھر میں تصویریں اس طرح آویزاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کو تو حکم دیا نا سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھو، تو آپ ادھر ادھر دیکھ کیوں رہے ہیں؟ اور پورے شہر میں جو بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کا کیا حکم ہوگا جناب؟ نیون سائن اور یہ ہورڈنگز اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ کی پناہ۔ وہ تو کہتے ہیں نا جہاں تصویر ہو تو یہاں اتنی بڑی بڑی تصویریں سڑکوں پہ لگی ہیں، تو یہاں کہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ خود سوچیں۔ اور پھر وہ عورتوں کی تصویر، اور وہ بھی کم لباس میں، اللہ ہدایت دے۔ ام اون رضا صاحبہ کا سوال کہ وراثت کی تقسیم میں اگر کچھ ورثاء کو حصہ مل گیا ہو اور کچھ ورثاء کو اس وقت حصہ نہ ملا ہو اور کئی سال بعد جا کر اب مل رہا ہو، تو اس وقت جو گھر کی جو باقیوں کو حصہ ملا تھا وہی قیمت باقی ورثاء کو بھی دی جائے گی، یا پھر اب گھر کا جو موجودہ جو جس قیمت وقت ہے؟ تقسیم کی، مثال کے طور پر
والد کی والدہ کی وفات کے بعد آپ 40ویں کے بعد بیٹھے کہ جی یہ وراثت ہے اور شرعی حصہ اتنا اتنا بنتا ہے، ہمارے پاس اس وقت اتنا ہے، یہ آج طے ہو گیا کہ آپ کا اتنا ہوگا، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دے دیں گے۔ اس وقت طے ہو گیا، سب اس پہ راضی ہو گئے تو وہی دیا جائے گا، بھلے دیر سے دیا ہے جلدی دیا ہے۔ اور اگر راضی نہیں ہوئے ہیں تو یہ کہ جی جب دیں گے اس وقت بنائیں گے، تو جس دن بنائیں گے پھر اس دن کی قیمت شمار کریں گے۔ اور اگر پہلے سے طے ہو گیا ہے، کچھ کو دے دیا، کچھ کو کہ تمہیں دے دیں گے لیکن راضی نامہ ہو گیا، تو پھر وہی رقم جو پہلے طے ہوئی تھی وہی دی جائے گی۔ حق نواز صاحب، آپ نے مقدس اوراق کے حوالے سے پوچھا، ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے 2 سوالات ایسے آئے تھے، اس کے جواب میں علامہ صاحب نے کلام فرمایا تھا مفصل، آپ ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال مجاہد رضا صاحب کا، کیا ایام مخصوصہ اور حمل کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ طلاق مذاق میں بھی دی جائے تب بھی ہو جاتی ہے۔ آپ جنگل میں اکیلے کھڑے ہیں اور آپ وہاں طلاق دے رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا، تب بھی ہو جائے گی۔ تو اس کو کھیل نہ بنائیں، خدا کے لیے۔ بہت زیادہ یہ ہمارے یہاں پہلے لوگ ڈرتے تھے، برا سمجھتے تھے، اب پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈریں، ناحق طلاق دینے سے عرش ہل جاتا ہے۔ محمد اکرام شریف صاحب کا سوال انڈیا سے، پوچھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کے دوران اگر باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں تو کیا امام کے ساتھ ساتھ ہم بھی قرآن کے الفاظ دہرا سکتے ہیں؟ جی نہیں، حکم یہ ہے کہ جب کوئی پڑھے تو ہم نے توجہ سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے، توجہ سے سننا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اس کا معنی سمجھا دیجیے۔ زبردستی نہیں ہے کہ مطلب آپ کو مسلمان کیا جائے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کی جاتی ہے، حکم سنایا جاتا ہے، کوئی عمل نہیں کرے گا۔ جہاں جن چیزوں کا نافذ کرنا اسلامی حکومت پر ہے وہ کی جائیں گی، لیکن یہ کہ آپ کی پرائیویسی میں دوسری چیزوں میں آپ عمل نہیں کرتے، آپ گناہ گار ہیں، وہاں آپ سے آ کے وہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لازمی چھپ کے بھی آپ کے اندر، تو یہ مراد ہے، زبردستی نہیں ہے، آپ کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا، آپ کو زبردستی کسی چیز کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ جو فرض واجبات ہیں جن کے لیے اسلام کا نظام ہے اور اس کی تاکید ہے وہ کروایا جائے گا۔ مثلا رمضان ہے تو احترام رمضان کروایا جائے گا، اس پہ سزا رکھی جا سکتی ہے کہ آپ چلتے پھرتے کھلے عام کھائیں پئیں نہیں۔ روزہ نہیں رکھا ہے تو آپ پردے میں بیٹھ کے کریں جو کرنا ہے۔ اس طرح یہ مسئلے کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ پورے ایک نظام کو درم برم کرنے والی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے خلاف کرتے ہیں تو اسی طرح کے احکام، اور وہ ہر حکومت میں بھی ہوتے ہیں، اس پر آپ بات نہیں کرتے۔ دین کے حوالے سے بات کریں تو آپ اعتراض کرتے ہیں۔ بھئی حکومتوں کے، ٹریفک کے، دوسرے قانون بھی تو ہیں نا، ہر فیکٹری کے، ہر کارخانے کے، ہر محکمے کے ہیں، وہاں تو آپ اعتراض نہیں کرتے۔ دین کی بات آئے تو آپ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر جگہ پابندیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ مراد ہے، آپ سے زبردستی یہ جو ہے نا آپ کو مسلمان کیا جائے یا آپ سے زبردستی منوایا جائے، وہ نہیں ہے۔ اگلا سوال عادل خان صاحب کا، اذان کے وقت باتیں کرنا اور ہنسنا، اس کا کیا حکم ہے؟ بہت سخت کہا گیا ہے، ایک تو خاتمہ برا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور عذاب کتنا، تو یہ تمسخر کی جگہ نہیں ہے، ادب کی جگہ ہے۔ آپ اس وقت خاموش ہو جائیں۔ آپ کو اگر کوئی بہت ضروری بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ آپ کہیں اذان ہو رہی ہے، وقفہ کر لیں۔ آپ کا کوئی بڑا آفیسر بات کر رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ دوسرے کو کہہ دیتے ہیں ذرا رکو جی میں باس کی بات سن رہا ہوں۔ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں تو احتیاط کریں، ادب کریں۔ مزمل مغل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، انہوں نے یہ میسج لکھ کر بھیجا ہے کہ ان کے بڑے بھائی وہ کیمرے کے حوالے سے انہوں نے آپ کا پیغام سنا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اوقاڑوی اکیڈمی کو ہدیتاً وہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ان باکس میں رابطہ کر لیں آپ لوگ، مزمل مغل، کامنٹ سیکشن میں آپ ان کے پھر ان باکس میں رابطہ کر لیں، ان سے ڈیٹیلز وغیرہ ان سے شیئر کر لیں۔ ان کو بتا دیں آپ کو کون سا چاہیے، ساری تفصیل ان کو بھیج دیں، تو وہ آپ کو نام ان کا آ گیا آپ کے پاس، آپ بتا دیں ان کو، وہ اگر آپ کو اس سے بہتر کوئی سجیسٹ کریں وہ بھی دیکھ لیں۔
تو جو آپ کو چاہیے وہ بتا دیں. جزاکم اللہ، اللہ ان کو برکت دے جی. آمین. محمد اشرف خان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے جادو ٹونا اور سفلی عملیات وغیرہ کروائے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن کریم میں جادو کروانا، وہ جو ہے نا ہاروت اور ماروت کا واقعہ، وہاں پہ بھی یہ ذکر موجود ہے. جادو کرنے والا، جادو کروانے والا دونوں حرام کام کا فعل کرتے ہیں. اور آج کل جو جادو ہوتا ہے تو وہ اسکل ہوتا ہے نا، یعنی انسانی چہرے کا، اس پہ ہاتھ رکھوا کے ایسے الفاظ کہلاتے ہیں جو کفر ہوتے ہیں. تو وہ کفر تک بات جاتی ہے. جادو کرنا، جادو کروانا حرام ہے، غلط ہے. اب رہا عملیات، تو عملیات میں کسی کے خلاف کر رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں، مثلاً آپ یہ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ کسی کے خلاف کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ بری بات ہے، اور میں عملیات سے بہت دور رہتا ہوں. محمد عدنان صاحب کا سوال کہ ضاد یا ضاد دونوں میں سے صحیح طریقہ کیا ہے ادا کرنے کا؟ مشابہ، دال کے مشابہ اہل عرب کیسے پڑھتے ہیں؟ ضاد، دال کے مشابہ. ان کے حوالے سے دیکھ لیا جائے تو دال کے مشابہ زواد پڑے گا. اردو میں رمضان کہہ لے تو چل جائے گا، عربی میں کہے گا تو رمضان. ٹھیک ہے نا؟ تو ولضالین دال کے مشابہ پڑے گا. اگر ولضالین پڑے گا تو کفر تک بات جائے گی. امیمہ ذیشان صاحبہ کا سوال کہ پیدائش سے پہلے انتقال کر جانے والے بچے کیا والدین کی مغفرت کروائیں گے؟ ہاں جی، بیان ملتا ہے. وہ جنت کے لے جانے کے لیے اللہ سے کہیں گے اگر والدین کو جہنم بھیجا جائے گا تو وہ دیوار بن جائیں گے. یہ روایتیں ملتی ہیں. کم سن بچے جو انتقال کر گئے، اور پھر جب ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے نا تو اس میں بھی لڑکی کے لیے شافعۃ و مشفعہ، لڑکے کے لیے شافعہ و مشفعہ، کہ اس کو ہمارے لیے ہمارا سفارشی بنا. تو وہ ان کے لیے اجر اور ذخر یعنی آگے بنتے ہیں، بشرطے کہ ان پہ صبر کیا جائے اور کوئی غلط مسئلہ نہ ہو درمیان میں. تو بچے انشاءاللہ شفاعت بھی کریں گے اور جنت میں جانے کا سبب بھی بنیں گے. محمد طارق عبد الغفار صاحب کا سوال انڈیا سے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی غیر مسلم ہماری شاپ پر آئے تو کیا ہم اسے پانی یا کوئی اور کھانے وغیرہ کا پوچھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، ان کو یہ پتہ ہے روزہ ہے تو آپ اس وقت آفر نہیں. اگر وہ مانگے گا تو اسے کہیں گے پردے میں پیے. ارسلان منیب صاحب کا سوال کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر دور کے حساب سے فتویٰ الگ ہوتا ہے تو کیا احکام میں واقعی تبدیلی آ جاتی ہے؟ حالت کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے. جملہ میرا سن لیں، حالت بدلی ہے، میں یہاں گھر میں موجود ہوں، میں سفر میں ہوں گا، تو جب میری حالت بدلی تو حکم بدلا. اب اس وقت چوری کتنے تھی، اس وقت رقم کتنی تھی، آج اجتہاد کر کے وہ طے کریں گے آج کے حساب سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح ہے. لیکن جو احکام کی بنیاد ہے وہ نہیں بدلی، صرف صورت عمل کرنے کی اگر کوئی ایسی شدید تبدیلی آئی ہے تو بدلتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ایسا. اگلا سوال، مطلب یہ کہ جی چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو کیا بدل جائے گا؟ قرآن کا حکم تو نہیں بدلے گا. چوری کی مقدار کا جو ہے بیان اس پہ اجتہاد ہے تو وہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے یا دوسری، لیکن جو احکام کی بنیاد ہے نا وہ وہی رہے گی. سید ابراہیم صاحب کا سوال کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش رحمت ہوتی ہے یا پھر اس کی ناراضی کی نشانی؟ میں فیصلہ نہیں کر سکتا. اس میں صورتیں ہوتی ہیں، کبھی امتحان ہوتی ہے، کبھی بلائیں ٹالنے کا سبب، کسی بڑی بلا کا بدل کوئی ہو سکتا ہے، اس سے درجے بڑھانے ہوں. تو یہ اللہ کے کام ہے، میں اس میں نہیں بیان کر سکتا. ہمیں فوراً جب بھی کوئی تکلیف آئے فوراً توبہ استغفار کی طرف جانا چاہیے. امبر کنول صاحبہ کا سوال کہ استخارہ کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جس میں استخارہ کا طریقہ کچھ اس طرح لکھا تھا کہ کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھنی تھی اور قرآن پاک
میں سے اشارے نکالنے تھے کچھ؟ جی یہ اندازے ہیں، یہ لوگوں نے، چونکہ بعض سے لوگ کہتے ہیں ہم سوتے نہیں ہیں رات کو، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں خواب نہیں یاد رہتے، کچھ کہتے ہیں ہم دوا کھا کے سوتے ہیں. تو اصل طریقہ وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، دعا پڑھ کے سو جاؤ، تو خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ ہو جائے گا. باقی جتنے طریقے ہیں یہ اندازے ہیں، یہ لوگوں کی سہولتوں کے لیے بنائے، یہ اندازے ہیں، ان کو اس طرح کا استخارہ نہیں کہا جا سکتا. اور آج کل رواج ہے لوگ دوسروں سے کرواتے ہیں. مولانا صاحب استخارہ کا خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ خود کرو، تمہیں تسلی بھی ہوگی، تمہیں فائدہ بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا. اور دوسرے سے کہا ہے تو وہ ایک آدمی کو 100 استخارے دے دیے تو کیا 100 خواب دیکھے گا؟ وہ اسی طرح اندازے والے بتا دیتے ہیں. اب اس نے کیا نہیں کیا، جو کہہ دیا آپ نے یقین کر لیا، تو آپ کو خود کرنا چاہیے. سلیم صاحب کا سوال اٹک سے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر گھر کا کوئی فرد کسی بھی قسم کی معذوری میں مبتلا ہو تو کیا گھر والے اس کی طرف سے اس کا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کماتا ہے اس کے پیسے میں سے دیں گے، اس کے پاس رقم رکھی ہے اس کے پیسے میں سے. اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو وہ گھر کے افراد جو ہیں، جو اس کا کوئی سربراہ ہے یا دوسرا، اس کی طرف سے دے سکتا ہے. اس کو بتا دے کہ میں تیری طرف سے دے رہا ہوں. اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کی رقم سے دیا جائے گا. حفصہ شبیر صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ یونیورسٹی میں کچھ کلاس میٹس ہیں جو کہ لبرل ہیں تھوڑی، انہوں نے مجھ سے ایک بار بحث کے دوران یہ کہا تھا کہ قرآن پاک میں کسی بھی آیت میں برقعے کا ذکر نہیں ہے، یہ صرف مولوی حضرات خود سے زور دیتے ہیں اس پر. اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. برقعے کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے جی، لیکن یدنین علیہن من جلابیبہن سورہ احزاب میں موجود، اس کے علاوہ سورہ نور میں احکام موجود. تو لبرل کہلانے والوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کی جو سوچ ہے اس کی بنیاد کیا ہے. 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا؟ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ ہی کو سمجھ آیا؟ 1400 سال میں کوئی بھی دین نہیں سمجھا. اور وہ سیدہ پاک، اتنی مقدس خاتون، اور اس زمانے کے لوگ صحابہ کرام، ان کے لیے اتنا ہے تو ہمارے لیے تو اور زیادہ ہونا چاہیے. تو ہم اگر عمل نہیں کر رہے خود کو گناہ گار سمجھیں، لیکن قرآن کے مقابل اپنی رائے بیان کریں گے تو یا تو کفر پہ جائیں گے یا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ لبرلز کہلانے والے جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو کہاں جاتے ہیں. آج فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں ہر سال رمضان میں وہ کر دیتے ہیں. اس وقت جو کر رہے ہیں یہ لبرلز کیوں نہیں بول رہے؟ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں نہیں بول رہے؟ 2 سال کورونا کے حوالے سے جناب بند رہا تعلیم کا سلسلہ، یہ کیوں نہیں بول رہے؟ اچھا جی، ناموس رسالت کے لیے اگر کسی نے دھرنا دیا تھا جو جی سڑکیں بند ہیں جی، لوگوں کے راستے روکے میں، خود سیاسی جلسوں کے لیے کر رہے ہیں، اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ کائے کے لبرلز ہیں؟ یہ اپنے خواہشات کے غلام یا کسی کے ایجنٹ ہیں. یہ کہاں کے لبرلز ہیں؟ اللہ تعالی ہدایت دے. آمین. توصیف احمد صاحب کا سوال کہ اگر طلاق کا وسوسہ ہو کہ شاید دے دی ہے اور یہ بھی شبہ ہو کہ شاید نہ دی، تو اب اس پر کیا حکم ہوگا؟ اللہ سے توبہ کرے. یہی کیوں سوچ رہا ہے؟ اور کچھ نہیں سوچ آتی؟ اگر بیوی تمہارے ہاتھوں میں قید ہے تو اس کے لیے تمہارے پاس یہی ایک تلوار رہ گئی ہے؟ کچھ اور بھی تو اس کے لیے اچھا سوچ سکتا ہے. تو صرف وسوسے سے نہیں ہوتی ہے بات. محمد طارق عبدالغفار صاحب کا سوال کہ امام صاحب کی اقتداء میں اگر نماز ادا کی جا رہی ہے تو جب وہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرے رکن میں جائیں گے تو کیا مقتدیوں کو بھی اللہ اکبر کہنا ہوگا؟ لازمی کہنا ہے. میں نے کتنی مرتبہ بتایا کہ لوگ اپنی نمازیں خراب کرتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا سلام پھیر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے. اسی طرح وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر نہیں کہتے. ہر رکن پہ کہنا ہے سوائے رکوع سے اٹھنے پر ان کو سمیع اللہ کی جواب میں ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد. تو حکم ہے کہنے کا، وہ کہنا ہے انہوں نے.
حافظ ریحان صاحب کا سوال کہ مسجد کی ٹوپیاں استعمال کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، پلاسٹک کوئی لباس نہیں ہے۔ وہ آپ کو شرمندہ کرنے کے پہلے کھجور کی چھال کی ہوتی تھیں، اب پلاسٹک کی آ گئی ہیں۔ آپ ساری چیزیں پوری کرتے ہیں، نماز کے لیے آپ اہتمام نہیں کرتے، تو وہ آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے رکھی ہے کہ سر ڈھانکنا سیکھو۔ آپ لوگ کپڑے کی ٹوپی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پہننے کی عادت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں جی نماز ہو جاتی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں پھر حضور نے کیوں عمامہ باندھ کے پڑھی، صحابہ نے انہوں نے ننگے سر کیوں نہیں پڑھی سوائے احرام کی حالت کے؟ وہ تو اہتمام کرتے ہیں، عمامہ باندھنے پہ زیادہ ثواب، اور آپ ٹوپی بھی نہیں پہننا چاہتے، اس کو اتنا ہلکا لے رہے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ رجال الغیب اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے وہ بندے جو چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے، لوگوں کی خدمت کے لیے یا ڈیوٹی والے ہیں، ان کو انسین پیپل کہتے ہیں، رجال الغیب۔ ہمیں حکم ہے، حدیث شریف میں ہے، کہیں جنگل میں راستہ بھول جاؤ تو پکارو، اس کے میں ہمارے یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اغیثونی دونوں الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندے ہیں، موجود ہوتے ہیں، بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کو چونکہ نظر نہیں آتے اس لیے ان کو رجال الغیب انسین پیپل کہتے ہیں۔ تو یہ انسان ہوتے ہیں یا اب فرشتے؟ اس میں یہ ہے کہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو مقرر ہیں، جو بھی۔ رفیق بخاری صاحب کا سوال یہ ہے، آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، جیسا کہ میں پروگرام کے ابتدا میں بھی بتاتا ہوں، کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ رفیق بخاری صاحب کا سوال کہ علم نافع یہ کیا چیز ہے، اور تعلیم حاصل کرتے وقت کیا نیت اور مقصد نظروں کے سامنے ہونا چاہیے؟ نافع کہتے ہیں نفع دینے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا۔ تو وہ جو ہم بہت فضول چیزیں سیکھتے ہیں جن میں کوئی نفع نہیں ہوتا، ان سے بچنا چاہیے۔ وہ علم جو مجھے میرا عمل بہتر کرے، میرے اخلاق بہتر کرے، میرا دین بہتر کرے، میری آخرت بہتر کرے، وہ نفع دینے والے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کمائی کا علم بھی آتا ہے جائز، وہ بھی بہتر، لیکن ہم بہت سی فضولیات میں لگے ہوئے ہیں جن سے کچھ حاصل نہیں ہے، نہ دنیا کا، نہ دین کا، نہ آخرت کا۔ تو علم نافع اور تعلیم جب بھی حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کا حکم دیا، مجھے علم نہیں ہوگا میں صحیح عمل کیسے کروں گا؟ جتنا علم ہوگا اتنا ہی علم کا عمل کروں گا، تو زیادہ علم ہوگا زیادہ عمل کروں گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور صحیح علم حاصل کریں اور صحیح لوگوں سے کریں۔ بہت سے لوگ پڑھانے والے جو ہے نا، وہ ہمیں صحیح نہیں بتاتے، غلط ترجمہ، غلط باتیں کر کے ہمیں بہکاتے بھی ہیں۔ تو صحیح علم صحیح لوگوں سے حاصل کیا جائے، اور وہ کہ جس سے فائدہ ہو، دینی، دنیاوی، اخروی بھلائی ہو۔ یہ نہیں ہو کہ میں اس میں کوئی غلط راہ پہ۔ اب مثال کے طور پر کوئی آپ کو کہے جی نماز کا مطلب نماز نہیں ہے، وہ سکھا رہا ہے لیکن نماز کا مطلب نماز نہیں ہے، اس سے مراد ایکسرسائز ہے، جو بھی کر لو، تو بتائیے پھر یہ کیا ہوگا؟ گمراہی۔ وہ خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو دلو فادلو۔ تو یہ حدیث میں روایتوں میں آتا ہے کہ جی علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا وہ بنا لیں گے پیشوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے، اور یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ تو علم حاصل کرنے کا مطلب سینہ روشن کرنا، حقائق اشیاء کو سمجھنا، اللہ کی معرفت پہچان زیادہ ہونا، دین پر زیادہ عمل کرنا، دین کی زیادہ معلومات ہونا، تو یہ ہمارے لیے علم نافع ہے۔ تو جو غلط چیزیں ہیں یا بے فائدہ، وہ حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ اور تعلیم سے مراد دماغ روشن ہوتا ہے۔ آپ کو
حقیقت سمجھ آتی ہے، آپ کو عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. وہ نہیں ہے کہ جی آپ کو گمراہی آئے یا آپ غلط راہوں پہ چل نکلیں، وہ نہیں ہے. اصل جو ہے وہ، اب آپ کہیں گے کہ میتھمیٹکس، تو مجھے بتائیں آپ کو میتھمیٹکس نہیں آتی، آپ حساب کیسے کریں گے زکوٰۃ کا؟ آپ کیسے وراثت نکالیں گے؟ آپ کہتے ہیں اسلام سائنس کا مخالف ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو چیز اسلام کے مطابق، اب سائنس تو خود اسلام کو ثابت کر رہی ہے. جیوگرافی ہے، چاند دیکھنا ہے، اختلاف مطالعے ہے، ہسٹری ہے، آپ کے ہاں بایولوجی ہے، جتنی ان چیزوں سے آپ دین کی زیادہ سمجھ کر سکتے ہیں. اب یہ کہ ان کو پڑھ کے آپ دین سے دور ہو گئے تو پھر وہ آپ کے لیے علم نافع نہیں ہے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر صاحب، شاہد مغل صاحب، عبید وقاص صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، محمد شفیع صاحب، مدثر خان صاحب، اظہر شیخ صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، سید اشرف صاحب، عبداللہ رضوی صاحب، فاروق رحمان صاحب، محمد اشرف صاحب، صدیق خان صاحب، نظام الدین قادری صاحب، محمد احمد علی صاحب، شہریار حسین صاحب، مرزا علی نظامی صاحب، محمد کامران صاحب، ناصر خان صاحب، سید فاروق ترابی اویسی صاحب، طارق مغل صاحب، رضوان اکرم صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، محمد نوید قادری صاحب، سہیل احمد صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، صابر بخش صاحب، نظام الدین کشمیری صاحب، عبد الرشید صاحب، علی احمد چیمہ صاحب، میاں امتیاز صاحب، اون رضا صاحبہ، احسن علی صاحب، سمیر خان صاحب، شاہ میر شاہ صاحب، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، مزمل تارڑ صاحب، مزمل مغل صاحب، شاہ نواز صاحب، بشیر احمد صاحب، عمران خان صاحب، مظہر خان صاحب، محمد عاقب صاحب، فراز راجپوت صاحب، محمد اشرف خان صاحب، حق نواز صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، محمد طارق عبد الغفار صاحب، زبیر اتاری صاحب، عزیر عالم خان صاحب، محمد عدنان صاحب، امبر کنول صاحبہ، نادیہ شاہین گیلانی صاحبہ، سحر خان صاحبہ، محمد تنویر نقش بندی صاحب اور ظفر منصوری صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج 20 اپریل بتائی گئی، بعضوں نے 21 اپریل انگلش کیلنڈر کے حساب سے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ، میلاد کی تاریخ، تو اس حوالے سے بھی عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو آپ کو. کل 19 تاریخ بتائی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت عثمان غنی کی زوجہ سیداتنا رقیہ، یہ حضرت فاطمہ زہرا کی بہن، حضرت امام حسن حسین کی خالہ، ان کا یوم وصال، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. یہ کیمروں کے حوالے سے کیا نام تھا؟ مزمل صاحب، مزمل مغل صاحب، انہوں نے آفر کی، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ پورا کر دیں. میں نے آپ کو مسجد کے حوالے سے، جامع مسجد گلزار حبیب 1973 سے تعمیر ہو رہی ہے، اب اس کا صرف مینارہ باقی رہ گیا، 2 کروڑ روپیہ چاہیے اس کے لیے کم از کم. وہ آرکیٹیکٹ اور وہ دوسرے کہتے ہیں جب تک جمع نہیں ہوگا، مسجد نبوی کے مینارہ رئیسی کے مطابق وہ بننا ہے، وہ کام باقی ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے اتنے لوگ آتے ہیں، کیونکہ شہرت ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس خزانہ ہوگا، تو آپ میں سے جو لوگ زکوٰۃ صدقات بھجوانا چاہیں تاکہ لوگوں میں تقسیم کر دوں، اور جامع مسجد گلزار حبیب کے لیے بھی اس پہ اشتہار پہ آپ کے پاس اس صفحے میں وہ ہوگا، پورا اکاؤنٹ نمبر کی تفصیل ہوگی جامع مسجد کی، جامعہ اسلامیہ کی، تو وہ اس کا الگ سے بھی چل رہا ہے، نیچے ٹکر بھی، اور الگ سے آپ کو پوسٹر بھی نظر آ رہا ہوگا. باہر کے ملک میں جو ہیں، پاکستان میں جو ہیں، آن لائن اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں. میں بہت عرصے سے اپیل کر رہا ہوں، مجھے عرب ورلڈ میں اور یورپ امریکہ میں ایسا کوئی طالب علم یا طالبہ جو میرے والد صاحب قبلہ پر انگلش اور عربی میں PhD کریں، وہاں اردو میں تو یہاں ہو چکی،
وہاں ہو تاکہ وہ بھی ایک ریکارڈ رہے. تو ہم مواد فراہم کریں گے، لیکن کوئی اگر ایسا ہو، علماء دیکھیں طلباء میں کوئی ایسے، تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. اس کے علاوہ انشاءاللہ اس جمعے کو بدر کے حوالے سے، مولا علی کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے بیان ہوگا. جامع مسجد میں اعتکاف بھی کرتے ہیں سینکڑوں لوگ، اور ابھی یہ مشورہ چل رہا ہے کہ آخری عشرے میں کیا طریقہ رہے گا. مسجد میں اعتکاف والوں کو زیادہ ٹائم ملے گا یا اس طرح نشریات جاری رہیں گی. ویسے وہاں سے بھی جو درس ہے وہ بھی لائیو آپ کو دکھایا جاتا ہے، تو یا ریکارڈنگ کر کے دکھایا جاتا ہے. تاہم جو بھی سہولت ہوگی، رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے، کوشش کیجئے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، خود کو بخشش کا مستحق بنا لیا جائے. سیاسی جلسوں سے، سیاسی ہنگاموں سے دور رہیں. دعا کریں کہ وطن کو اچھے حکمران ملیں، یہاں خوشحالی آئے، یہاں نظام مصطفیٰ عملی طور پر نافذ ہو. تو ہم سب کوشش کریں ان لٹیروں چوروں سے اور ان تمام لوگوں سے، یہ فراڈیوں سے. وہ 3.5 سال جو رہ گیا اس نے کیا کیا، اور پچھلے 70 سال میں جو کچھ ہوا، ہمیں اب تک کوئی سچا حکمران مل جاتا تو یقیناً ہمارے جو مقاصد تھے وہ پورے ہوتے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھیں. یہ جو ہجوم میں بھیڑ چال ہو جاتی ہے نا، ابھی مثلاً یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں تو پاکستانی نہیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ پاکستان رہے گا. ہم سب کو پاکستان کی ضرورت ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے، اس میں ہم نے اصلاح کرنی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. باقی دین کو اہم سمجھیں، اپنے ایمان کی قدر کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اویس آفریدی صاحب جو مسجد میں بہت خدمت کرتے ہیں، پتہ چلا ہے کہ ان کے بھائی کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں کسی حادثے میں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اس کے علاوہ جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ سب کے حق میں خیر فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ میڈیا ٹیم کے مانی شیخ صاحب عبدالرافع، وہ بھی شاید تھوڑے سے نازک ہو گئے ہیں، بخار ہو گیا، شاید بیمار. دعا کیجئے گا اللہ ان کو بھی صحت دے. نیکی کیجئے، نیکی کمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.